السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر قرآن پاک کی مختلف آیات کی فضیلت پر ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے پر اللہ اپنا فضل اور رحمتیں فرماتے ہیں، اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان پہ بڑا فضل اور بڑی رحمت ہوگی، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 تا 157۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچے اور وہ اللہ کے حکم کردہ کلمات ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، یا اللہ مجھے اس مصیبت کے بدلے ثواب عطا فرما اور اس محروم شدہ سے بہتر عطا فرما، یہ الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو ہے یہ دعا اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شوہر ابو سلمہ فوت ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کی وفات پر میں نے دل میں سوچا بھلا ابو سلمہ سے بہتر بھی مجھے کوئی شوہر اس دنیا میں مل سکتا ہے، اور حضرت ابو سلمہ جو وہ پہلا گھرانہ تھا ان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے مجھے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اور حضرت سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھی تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیں گے۔ تو اب دیکھیں کتنا بہترین نعم البدل حضرت سلمہ کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی فضیلت سے، اس دعا کی برکت سے حضرت سلمہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا۔ اس میں اعظم ان دو آیات میں ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں اعظم ان دو آیات میں ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 163 اور سورۃ آل عمران کی پہلی دو آیات الف لام میم، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا مگر وہ زندہ اور تھامنے والا ہے۔ تو اب یہ ترمذی کی حدیث، اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں آیات میں اسم اعظم ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعا کریں اللہ سے، کوئی بھی ہمیں ضرورت ہو کسی چیز کی، ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول کریں، تو ہمیں پھر کیا چاہیے، ہم ان دو آیات میں کو پڑھ کے، کیونکہ یہ دونوں آیات میں اسم اعظم ہے، اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر کے تو وہ چیز ہمیں دے دیں، آمین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 201 کی فضیلت، حضرت انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ تو اب یہ کتنی جامع دعا ہے، کیونکہ اس دعا میں ہم اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، اور اس کے ساتھ جہنم سے جو ہے بچنے کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اس دعا کو کثرت سے یقین سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی بھلائی دے دیں، آخرت میں بھی دے دیں، اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے بچا لیں، آمین۔ سورۃ آل عمران کی آیت 18 کی فضیلت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے، سوتے وقت پڑھے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرطبی کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، کتنی فضیلت ہے ان جو ہے آیات کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعور سے، یقین سے
جو ہے ان آیات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی جو ہیں دعاؤں کو اپنے حضور میں قبول کریں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔